الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم. الحمدللہ آج ہمارے اس موضوع سے متعلق دوسری نشست ہے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان محبوب بن سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کن لوگوں سے محبت کرتے ہیں. آج اس سلسلے کی صفات کا دوسرا یہ سیشن ہے اور انشاءاللہ آج ہم توبہ کی صفت پر بات کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جو خوب کثرت سے توبہ کرنے والے بندے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں. گزشتہ درس میں ہم نے احسان کی صفت کو پڑھا تھا، آج ہم توبہ کی صفت کو پڑھیں گے اور یہ تقریباً 8 صفات ہیں جن کو انشاءاللہ ہم بالترتیب ذکر کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان 8 صفات سے متصف فرمائے. پہلی صفت احسان، دوسری صفت کثرت سے توبہ کرنا، تیسری صفت خوب پاکی کا اہتمام کرنا اور چوتھی صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا، پانچویں صفت تقوی کی صفت سے متصف ہونا، متقین بندوں میں شامل ہونا، اور چھٹی صفت صبر و ثبات کے ساتھ زندگی گزارنا، ساتویں صفت توکل اور بھروسہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی پر، اور آٹھویں صفت عدل و انصاف کے ساتھ انسان کا زندگی گزارنا. آج انشاءاللہ ہم دوسری صفت یعنی کثرت توبہ کو ذکر کریں گے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کرنے والوں کو اور کثرت سے توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب قرار دیا ہے اور اس بات کا اعلان کیا ہے کہ میں ایسے بندوں سے محبت کرتا ہوں جو کثرت سے توبہ کرتے ہیں، میری طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے گناہوں پہ شرمندگی اور ندامت کے ساتھ استغفار کرتے ہیں. ایسے بندوں کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ خوب توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. توابین اصل میں صرف توبہ کرنے والوں کو نہیں کہا جاتا بلکہ کثرت سے توبہ کرنے والوں کو کہا جاتا ہے. صرف توبہ کرنے والے کا ترجمہ ہوگا تائب اور تواب کا ترجمہ ہوتا ہے کثرت سے توبہ کرنے والا، بار بار توبہ کرنے والا، بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اس کو تواب کہا جاتا ہے. اسی کی جمع توابین ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب بندہ قرار دیا ہے. تو کثرت سے توبہ کرنا یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جس کو ہم اپنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں. اس توبہ کے حوالے سے ہماری آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے وہ 5 باتوں پر انشاءاللہ مشتمل ہوگا. پہلی چیز ہم توبہ کا حکم ذکر کریں گے کہ قرآن کریم میں احادیث طیبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کا حکم دیا ہے. دوسری چیز توبہ کا معنی اور مطلب کیا ہے، کسے توبہ کہتے ہیں، توبہ کی حقیقت کیا ہے اور اس کے قبول ہونے کی شرائط کیا ہیں. تیسری چیز توبہ کی صفت کے اپنانے کے کیا دنیا اور آخرت کے اندر فضائل اور فوائد
انسان کو حاصل ہوتے ہیں، کون سے وہ منافع ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صفت کے اپنانے پر اپنے بندوں کو نوازتے ہیں، وہ ذکر کیے جائیں گے۔ چوتھی چیز توبہ کی اقسام، توبہ کی قسمیں ذکر کی جائیں گی اور اس کے کرنے کا عملی طریقہ انشاءاللہ پیش کیا جائے گا کہ کس طرح ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کریں۔ اور پانچویں چیز توبہ کے کچھ معصور، کچھ مسنون، کچھ منقول کلمات، افضل ترین کلمات انشاءاللہ ذکر کیے جائیں گے تاکہ ہم ان افضل ترین کلمات کو اپنائیں، کیونکہ ان کلمات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت برکت رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تلقین کردہ اور سکھائے ہوئے وہ کلمات ہیں، تو ایسے کلمات کے اندر توبہ کی شان بھی دوسری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس صفت کو صحیح معنوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے توابین بندوں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو شامل فرما دے۔ پہلی چیز توبہ کا حکم قرآن کریم میں، احادیث طیبہ میں کثرت سے اس چیز کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توبہ کی تلقین فرمائی ہے، توبہ کا حکم دیا ہے، اپنے گناہوں پہ شرمندگی اور ندامت کے ساتھ توبہ کرنے کا باقاعدہ حکم دیا ہے۔ میں 3 مثالیں قرآن کریم سے ذکر کرتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگائیے، ورنہ قرآن کریم میں اس کے علاوہ اور بھی کئی آیات ہیں جن میں قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا حکم دیا ہے، لیکن یہ 3 آیتیں بطور خاص ہم ذہن نشین کر لیں، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایسی صفت ہے کہ جس کو اپنانے کا باقاعدہ قرآن کریم کے اندر حکم ہے۔ یہی بات میں نے احسان کے اندر بھی ذکر کی کہ احسان بھی ایسی صفت نہیں ہے کہ جس کو ہم اپنانے یا نہ اپنانے کے بارے میں اختیار رکھتے ہوں، نہیں، اس کا باقاعدہ حکم ہے، آرڈر ہے اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے۔ اسی طریقے سے توبہ کی صفت بھی ایسی نہیں ہے کہ کوئی نفلی چیز ہو، کوئی ثواب کی چیز ہو کہ ہم اگر اپنانا چاہیں تو ٹھیک ہے، نہ اپنانا چاہیں تو ہمیں اس کا کوئی اختیار ہے، نہیں۔ ہر گناہگار کو توبہ کرنا ضروری ہے، ہر گناہگار کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ توبہ کرنا فرض ہے، توبہ کرنا فرض ہے، اور صرف توبہ کرنا ہی فرض نہیں بلکہ اس کا فوراً کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ آج گناہ کیا تو چلو ٹھیک ہے 2 مہینے کے بعد آپ توبہ کر لیں، 4 مہینے کے بعد توبہ کر لیں، اگلے سال توبہ کر لیں، آپ کو اختیار ہے، نہیں، توبہ کرنا ضروری ہے اور فوراً ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ اس توبہ کے نہ کرنے کی وجہ سے یا اس میں تاخیر کرنے کی وجہ سے اصرار الزم یعنی گناہ پر مسلسل برقرار رہنا، گناہ پر مصر رہنا، گناہ کی کیفیت میں اپنے آپ کو لگائے رکھنے کا انسان گناہگار ہوتا رہتا ہے، اور جب تک وہ توبہ نہیں کرتا اور جب تک اس گناہ کو چھوڑتا نہیں ہے اس وقت تک اس کا گناہ کا سلسلہ چل رہا ہو۔ تو ایک گندگی، ایک بوجھ اپنے اوپر اگر ایک انسان لاد دے تو جب تک اس کو اپنے سر سے ہٹائے گا نہیں اس وقت تک وہ گندگی اس سے دور نہیں ہوگی، وہ بوجھ اس سے ہٹے گا نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر ارشاد فرمایا، توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، کہ تم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، توبہ کے ذریعے سے تم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اے ایمان والوں، تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو اور تم فلاح یاب ہو جاؤ۔ دوسرا حکم سورہ تحریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والوں اللہ کی طرف رجوع کرو سچی توبہ لے کر، توبہ نصوح کسے کہتے ہیں؟ سچی توبہ، یعنی ایسی سچی توبہ کہ جس کے اندر کھوٹ نہ ہو، جس کے اندر جھوٹ نہ ہو، اور جس کے اندر دل کے اندر نیتوں کے اعتبار سے بھی کوئی کھوٹ نہ ہو کہ توبہ کرنا ہو لیکن پھر گناہ کر لوں، نہیں، توبہ نصوح کہ یا اللہ اب میں پکا عزم اور پختہ ارادہ کرتا ہوں کہ اب کبھی بھی تیری نافرمانی نہیں کروں۔ سورہ ہود کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، کہ تم لوگ اپنے پروردگار سے معافی مانگو اور اسی کی طرف رجوع کرو۔ تو ان آیات میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ توبہ کا حکم دیا گیا ہے، باقاعدہ توبہ کی تلقین کی گئی ہے،
اور انسان کو توبہ کرنے کا باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس حکم کو پورا کرنے کے ہم سب پابند ہیں، ایسے افراد کے جن سے کسی بھی قسم کا کوئی گناہ ہوا ہو، اور انسان ہونے کے ناطے سے ہر انسان سے گناہ تو ہوتے رہتے ہیں۔ چھوٹے بڑے گناہوں کا ارتکاب انسان وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہے، جان بوجھ کر یا بھولے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب ہوتا رہتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر اس صفت کو ایسے اپنائے کہ روزانہ گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے روزانہ توبہ کرے۔ کسی نے کیا ہی پیاری بات کہی کہ گھر کے اندر جھاڑو لگائی جاتی ہے، گھر کے اندر صفائی کی جاتی ہے، گھر کے اندر ڈسٹنگ کی جاتی ہے، یہ ایک مرتبہ کر کے آپ سال بھر کے لیے فارغ نہیں ہو جاتے، زندگی بھر کے لیے فارغ نہیں ہو جاتے کہ کسی عورت کو یہ کہا جائے کہ بھائی تم اپنے گھر کے اندر ڈسٹنگ کیوں کر رہی ہو، کل تو کیا تھا، کل تو جھاڑو لگائی تھی، کل تو پونچھا لگایا تھا، کل تو گھر کے اندر صفائی کی تھی، آج پھر دوبارہ صفائی، پھر کل دوبارہ صفائی، پھر کل دوبارہ صفائی۔ تو وہ عورت کیا کہے گی؟ یہی نا کہ بھائی روزانہ صفائی کرنی پڑتی ہے گھر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے، اس لیے کہ ایک دفعہ کی صفائی سے فائدہ نہیں ہوگا، ایک دفعہ کی صفائی سے وقتی فائدہ ہو گیا لیکن اگلے دن پھر گندا ہو جائے گا۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ ہمیں اپنے دل کی، اپنے آپ کی صفائی کرنے کی اور کرتے رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم گناہ گار، بار بار گناہ ہو جاتا ہے، بار بار ہم بہک جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، جان بوجھ کر بھی اور بھولے سے بھی ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، صغیرہ بھی گناہ ہو جاتے ہیں، کبیرہ بھی گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر صرف اس ایک صفت کو پیدا کر کے اپنے قلب کی اور اپنے باطن کی اور اپنی روحانیت کی صفائی کر سکتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، بلکہ فرمایا اللہ خوب کثرت سے توبہ کرنے والوں کو، بار بار توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف توبہ ہی نہیں بلکہ بار بار توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ کہ توبہ کسے کہتے ہیں، اس کا معنی اور مطلب سمجھیے۔ لغوی معنی کے اعتبار سے تو اس کا معنی رجوع کرنے کے آتے ہیں، اسی لیے قرآن کریم کی آیات میں بھی توبہ کا ترجمہ رجوع اللہ سے کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ میں نے بھی عرض کیا کہ توبو اللہ جمیعا، اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو تم سب۔ توبو، تابہ یتوبو، اس کے معنی رجوع کرنے کے آتے ہیں۔ تو توبہ اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے رجوع کرنے کے معنی پر مشتمل ہے۔ اصطلاحی اعتبار سے اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں محدث کبیر شارح بخاری علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں 3 قول ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ کا حقیقی معنی کیا ہے اور توبہ کا اصطلاحی شرعی معنی کیا ہے۔ ایک مطلب تو اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ توبہ کہتے ہیں ندامت کو۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ ندامت کو، کہ انسان اپنے گناہوں پہ سچی ندامت، شرمندگی اور پشیمانی کی کا شکار ہو جائے کہ اللہ مجھ سے کیا ہو گیا، یہ میں نے کیا کر دیا، ہائے افسوس، کاش کہ میں یہ نہ کرتا، کاش کہ میں گناہ نہ کرتا۔ یہ جو دل میں ندامت ہے، یہ جو دل میں شرمندگی ہے، یہ جو دل میں پشیمانی ہے، یہ ندامت کے آنسو خود توبہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ العزم، پختگی کے ساتھ آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا، کہ میں آئندہ اب نہیں کروں گا۔ ایک ہوتا ہے نا ارادہ کرنا اور ایک ہوتا ہے عزم کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ ارادے کا مطلب یہ کہ ٹھیک ہے میں نہیں کروں، اور عزم کا مطلب کہ نہیں اب بس ہر صورت میں میں کبھی بھی نہیں کروں، اس کو عزم کہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ توبہ کی حقیقت عزم ہے کہ انسان آئندہ نہ کرنے کا دل میں پختہ ارادہ کرے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ الاقلاع، یعنی اپنے آپ کو گناہ سے علیحدہ کر دے، کہ گناہوں والی زندگی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے، گناہوں والی جگہ سے، گناہوں والے اعمال سے، گناہوں والے افعال سے، گناہوں والے اقوال سے، گناہوں والی کیفیات سے اپنے آپ کو نکال دے۔ اس گناہ سے نکل جانا، اس گناہ سے باز آ جانا، اس کو کہا جاتا ہے توبہ۔ تو یہ 3 مختلف اقوال ہیں، الندم ندامت، العزم پختہ ارادہ، الاقلاع گناہ سے علیحدہ۔ لیکن علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں اقوال کو ذکر کر کے اس میں راجح قول یہ قرار دیا کہ راجح یہ ہے کہ توبہ صرف ان تینوں میں سے کسی ایک چیز کو نہیں بلکہ تینوں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے۔ مجموعے کو کیا مطلب؟ کہ وہ توبہ ہے حقیقت میں کہ جس کے اندر ندامت بھی ہو،
جس کے اندر آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ بھی ہو، جس کے اندر گناہ سے علیحدگی بھی ہو، یعنی ان تینوں صفات کے مجموعے کو توبہ کہا جاتا ہے۔ علماء نے اس قول کو پسند کیا اور کہا کہ توبہ کی حقیقت میں یہ تینوں اقوال کا مجموعہ سب سے بہترین قول ہے۔ جس سے آپ کو توبہ کی حقیقت سمجھ میں آ گئی ہوگی، توبہ کا مطلب سمجھ میں آیا ہوگا کہ ہم اگر توبہ کرنا چاہتے ہیں، ہم اگر گناہوں پہ ندامت کے ساتھ توبہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے اندر یہ تین صفت اپنانی ہے۔ البتہ اس کے ساتھ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک چیز اور ایڈ کر لیں، اور وہ ہے اخلاص۔ کیا مطلب؟ ندامت بھی ہو، گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ بھی ہو، گناہ سے علیحدگی بھی ہو، اور یہ سارے کام اخلاص کے ساتھ ہوں، مجبوری کے تحت نہ ہو، مجبوری کے تحت نہ ہو بلکہ اخلاص کے ساتھ ہو۔ تو اس لیے اب حاصل اس پورے معنی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم توبہ کی تعریف یوں کر سکتے ہیں کہ توبہ کس چیز کا نام ہے؟ گناہ سے علیحدگی اختیار کر کے اس پر شرمندگی اور ندامت کے ساتھ آئندہ نہ کرنے کا ارادہ لے کر دل کے خلوص کے ساتھ اللہ سے معافی مانگنا، یہ توبہ کہلاتا ہے۔ یہ توبہ کا معنی اور مطلب ہے۔ اس معنی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنے اندر توبہ کی صفت کو پیدا کرنا ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بہت کثرت سے محققین علماء نے توبہ کی شرائط پر روشنی ڈالتے ہوئے اس کی 4 بنیادی شرائط ذکر کی، اور ان 4 بنیادی شرائط کے ساتھ جو توبہ کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی توبہ کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ وعدہ کیا ہے، الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبہ، کیا لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرتے ہیں؟ سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 11ویں پارے کے دوسرے رکوع میں، الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبہ، کیا لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں؟ سورہ شورى کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں 25ویں پارے میں، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرتے ہیں اپنے بندوں کی جانب سے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اللہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں، البتہ توبہ کرتے ہوئے ان 4 شرائط کا لحاظ رکھیں۔ یہ 4 شرائط بہت اہم ہیں، ان کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی شرط ہے معصیت یعنی گناہ سے علیحدہ ہونا، الگ ہو جانا۔ یہ نہیں کہ آپ گناہ میں لگے ہوئے ہیں اور ساتھ میں توبہ بھی کر رہے ہیں۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمایا، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو گناہ کرتے ہوئے توبہ کر رہا ہوتا ہے اس کی توبہ خود قابل توبہ ہوتی۔ کتنی پیاری بات ہے۔ جو گناہ کرتے ہوئے توبہ کر رہا ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی آدمی گناہ کے اندر پڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، میں کیا کر رہا ہوں، تو یہ اللہ معاف کرے یہ تو مذاق ہے توبہ کے ساتھ۔ آپ اللہ کے ساتھ اور توبہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، بدنظری ہو رہی ہے، اور ساتھ میں توبہ بھی کر رہے ہیں۔ خدا نخواستہ کوئی سود کا مال کھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ معاف کر دے، شراب پی رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، نماز نہیں پڑھ رہا کہہ رہا ہے بس اللہ مجھے معاف کر دے، یہ توبہ نہیں ہے، توبہ کے ساتھ مذاق ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے اپنے آپ کو معصیت سے الگ کرنا، گناہ سے علیحدگی، یہ پہلی شرط ہے۔ گناہ سے علیحدگی کے بغیر اگر گناہ کرتے ہوئے انسان توبہ کرے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ سچے لوگوں کی نہیں جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الاستغفار من غیر اقلاع توبۃ الکذابین، گناہ چھوڑے بغیر استغفار کرتے رہنا یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے، سچے لوگوں کی توبہ یہ نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلی شرط کو پورا کریں کہ توبہ کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو گناہ سے۔ اصل میں آج مسئلہ یہی ہے،
ہم استغفار تو کر رہے ہوتے ہیں، توبہ نہیں کر رہے ہوتے۔ یہاں میں ایک بڑی عجیب اور ایک بڑی فائدے کی اور نقطے کی بات ذکر کر دوں، بہت اہم بات ہے۔ دیکھیں شریعت کی اصطلاح میں دو لفظ الگ الگ ہیں، ایک ہے استغفار اور ایک ہے توبہ۔ استغفار نام ہے مغفرت مانگنے کا، یعنی آپ اپنی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہہ دیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میری مغفرت کر دے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ یہ توبہ نہیں ہے، یہ استغفار ہے، یعنی آپ نے مغفرت کی دعا کی، اس کو استغفار کہتے ہیں۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ اس سے ہٹ کر اس سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ کیا؟ کہ آپ اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اور اپنے قلب سے اس بات کا ارادہ رکھتے ہیں کہ میں گناہ نہیں کروں گا، اور آپ فوراً گناہ سے علیحدہ ہو بھی جاتے ہیں، آئندہ آپ کا نہ کرنے کا پکا ارادہ بھی ہے۔ تو ان صفات کے ساتھ، ان شرائط کے ساتھ اب آپ کا استغفار یہ استغفار نہیں ہے بلکہ توبہ ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے استغفار اور توبہ میں فرق یہ ہے، استغفار نام مغفرت مانگنے کا ہے، توبہ نام گناہوں سے ہمیشہ کے لیے کنارہ کش ہو جانے کا، جس کو کہتے ہیں زندگی کے پلٹنے کا نام۔ استغفار میں یہ شرط نہیں ہوتی، لیکن توبہ میں یہ شرط ہے کہ زندگی پلٹنے کا، اپنی زندگی میں انقلاب برپا کرنے کا انسان کا ارادہ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ استغفار تو کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ استغفار تو کرتے ہیں، سب کی زبان پر ہوتا ہے استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ جب بھی ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ میں معاف کر دے، اچھی بات ہے، بار بار ہمیں کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ میں کہنے کی توفیق دے۔ لیکن آپ اگلا اسٹیپ کیوں نہیں اٹھاتے، جس کو استغفار سے آگے کے درجے کی چیز کہا جاتا ہے توبہ؟ وہ توبہ کے لیے آپ صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے زبان قال و زبان حال سے آپ نے کہنا ہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، اب کبھی بھی نہیں کروں گا، آئندہ کبھی بھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا، تو مجھے معاف کر۔ بہرحال اللہ ہم سب کو توبہ کی بھی توفیق دے دے، استغفار کی بھی توفیق دے دے، توبہ کی بھی توفیق دے دے۔ تو پہلی شرط ہے معصیت سے الگ ہونا، دوسری شرط ہے اپنے کیے پہ شرمندہ ہو، اپنے کیے پہ شرمندہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مسند احمد کی روایت ہے، فرمایا کہ توبہ کی حقیقت ہے ہی ندامت۔ توبہ کی حقیقت کیا ہے؟ التوبۃ ندم، الندم توبۃ، ندامت ہی توبہ کا نام۔ اس لیے توبہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے کیے پہ شرمندگی ہو۔ یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، بعض اوقات انسان توبہ کر رہا ہوتا ہے لیکن توبہ کے بعد بھی چار لوگوں کے سامنے بیٹھ کر اپنے گناہ پر فخر کر رہا ہوتا ہے کہ میں زمانہ جاہلیت میں ایسا کرتا تھا اور میں ایسا کرتا تھا، لوگوں کو ایسے دھوکہ دیتا تھا، ایسے چوریاں کرتا تھا، اور میں تو کسی کی پکڑ میں بھی نہیں آتا تھا اور کوئی مجھے پہچان بھی نہیں سکتا تھا، میں تو ایسے لوگوں کو پاگل بناتا تھا۔ کارنامے کے طور پر نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، لوگ بعض اوقات توبہ کے باوجود اپنی ماضی کی زندگی کو کارنامے کے طور پر بیان کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں فخر سے کالر اچکانا۔ اللہ پناہ میں رکھے۔ یاد رکھیں یہ کوئی کارنامے نہیں ہے کہ جس پر زندگی کے اندر فخر کیے جائیں، یہ تو جسم کے اعتبار سے، روح کے اعتبار سے اتنی بڑی گندگی ہے کہ اس گندگی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ انسان کو تو گناہ کا تذکرہ ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ ساری زندگی اپنے کیے پر شرمندگی رہے، جو گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاف کرا بھی لیا اس پر بھی کبھی لوگوں کے سامنے بیٹھ کر فخر نہ کیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ انداز برا لگ جائے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم اور پختہ ارادہ کر کہ آئندہ نہیں کرو۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے تھے ایک دفعہ کہ بعض اوقات انسان توبہ کر رہا ہوتا ہے اور اس شرط کو پورا کرنا چاہتا ہے اور یہ کہنا چاہتا ہے، اپنے دل میں سوچتا ہے مضبوطی کے ساتھ کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، لیکن دل کے اندر سے انسان کو یہ آواز آ رہی ہوتی ہے کہ نہیں میں تو پھر کر لوں گا کیونکہ میں تو مجبور ہوں، بعض اوقات ماحول سے متاثر ہو جاتا ہوں، مجھ سے گناہ تو ہو جائے۔ دیکھیں نا، ہر انسان کو اپنے بارے میں پتا ہوتا ہے، کوئی بری صفت انسان سے چھوٹ رہی نہیں ہوتی۔ تو عین گناہ کی حالت میں جب وہ یہ کہتا ہے نا کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، تو اندر سے انسان کے قلب کی ایک آواز آتی ہے کہ نہیں تو پھر بھی کرے گا، تیرے اندر تو یہ چیز ہے تو پھر کر بیٹھے گا۔ تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے اکابر سے، یعنی اپنے بزرگوں کے حوالے سے یہ بات سنی
کہ عین توبہ کی حالت میں اپنے دل کو مضبوطی کے ساتھ اس عزم پر لے آنا بس توبہ کے لیے کافی ہے. اور اگر دل میں یہ خیال آئے کہ پھر گناہ کروں گا تو دل کو جواب یہ دے دو کہ اگر پھر کروں گا اور اگر پھر ہو جائے گا تو پھر توبہ کر لوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایک دفعہ توبہ تھوڑی قبول کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں حتیٰ کہ ایک دفعہ ایک انسان اگر ایک دن کے اندر 70 مرتبہ بھی گناہ کر کے توبہ کرے اللہ 70 مرتبہ بھی اس کو معاف. لیکن بس صرف یہ ضروری ہے کہ آپ جس وقت توبہ کر رہے ہیں اس وقت دل کے اندر کسی قسم کا کوئی کھوٹ نہ ہو اور پکا ارادہ ہو کہ میں آئندہ کبھی بھی نہیں کروں. چوتھی شرط یہ ہے کہ حقوق کی ادائیگی، کہ اگر وہ گناہ ایسا ہے کہ جو کسی کی ذات کے حق کے ساتھ وابستہ ہے، مثلا آپ نے خدا نخواستہ کسی کا حق دبایا ہوا ہے، حق غصب کیا ہوا ہے اور اس حق کی ادائیگی آپ نہیں کر رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے معافی مانگنے سے وہ معاف نہیں ہوگا جب تک کہ آپ ادا نہ کریں. مثلا کسی نے کسی کے مال کو چھینا ہوا ہے، غصب کیا ہوا ہے اور وہ مال واپس کیے بغیر اللہ کے سامنے سجدے میں جا کر توبہ کرتا رہے تو اس کی توبہ قبول ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی معافی اس بات پر موقوف ہے کہ تم بندوں کے حقوق تو ادا کرو. تو حقوق کی ادائیگی، اگر اس کا تعلق، اس گناہ کا تعلق حقوق سے ہے تو اس حقوق کی ادائیگی کے ساتھ یہ موقوف ہے. جب تک بندہ حق ادا نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا. علماء نے اس کی مزید تفصیل یہ لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں بھی کچھ حقوق ایسے ہیں کہ توبہ کرتے ہوئے ان کی ادائیگی کرنی چاہیے. مثلا آپ نے 10 سال سے زکوٰۃ نہیں دی، خدا نخواستہ اب آپ یہ کہیں کہ اللہ میں نے 10 سال سے زکوٰۃ نہیں دی، مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو آپ کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی 10 سال کی نہ کریں. ایک آدمی زندگی بھر روزے نہیں رکھتا تھا، اب توبہ کی توفیق ملی اس کو، اب وہ روزے جو اس نے زندگی کے چھوڑے ان کی قضا کرے. نمازیں نہیں پڑھتا تھا، اپنی نمازوں کی قضا کا حساب کتاب کر کے اس کی ادائیگی کرے. یہ حقوق کی ادائیگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعتبار سے. بندوں کے اعتبار سے میں نے اس کی مثال دے دی کہ کسی کے حق کو غصب کیا ہوا ہے، کسی کا مال دبایا ہوا ہے، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہوئی ہے، تو جب تک اس صاحب حق سے معاف نہ کرا لیا جائے، اس کے حق کو ادا نہ کر دیا جائے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی اس کی معافی کا معاملہ مکمل نہیں ہوگا. بہرحال یہ 4 شرطیں بہت اہم شرطیں ہیں. ان شرطوں کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں اور جب بھی توبہ کریں ان 4 شرطوں کو مستحضر کرتے ہوئے، اپنے ذہن میں، اپنے دل و دماغ میں مستحضر کرتے ہوئے ان شرطوں کو پورا کر کے توبہ کریں. ضرور بالضرور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرمائے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اگلی چیز ہے توبہ کے فضائل اور فوائد. توبہ کے فضائل اور فوائد یعنی توبہ کرنے کی صفت پر انسان کو کیا دنیا اور آخرت کے اعتبار سے فوائد اور منافع حاصل ہوتے ہیں. سب سے پہلا اور سب سے بڑا، سب سے اہم فائدہ جو ان تمام صفات کے اندر، جیسے کہ احسان کی صفت میں بھی میں نے عرض کیا تھا، اس میں بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت. سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تبارک و تعالیٰ خوب کثرت سے توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتے ہیں. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب بنا لیتے ہیں تو انسان کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت حاصل ہوتی ہے. دوسرا فائدہ کیا ہے؟ مغفرت اور بخشش. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے بھی قرآن کریم کی کئی نصوص آیات آپ کے سامنے ذکر کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. کوئی توبہ تو کرے. مغفرت اور بخشش کا انعام انسان کو ملتا ہے. حدیث میں آتا ہے من استغفر اللہ غفر لہ. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جس نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مانگی اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. اسی طرح ایک حدیث قدسی ہے، بڑی پیاری حدیث ترمذی شریف کے اندر ہے، بہت ہی شاندار حدیث.
کتنا پیارا مضمون ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی صفت نصیب فرما دے. حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یبن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک، تو جب تک مجھ سے دعا مانگتا رہے گا، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے معافی کی امید رکھے گا، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا. علامہ کان فیکا، چاہے تیرے اندر کوئی بھی گناہ، اللہ خواہ تو کوئی بھی گناہ کرے، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے پر امید رہے. پھر فرمایا یبن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت مانگے تو میں تجھے معاف کر دوں گا، اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں کسی کا جواب دے تھوڑی ہوں کہ کیوں معاف کیا. اللہ. پھر فرمایا یبن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو ساری زمین بھر کر خطائیں لے کر آئے اور مجھ سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، ساری زمین بھر کر، آپ اندازہ کیجئے ساری کائنات کی زمین بھر کر اس نے گناہ کیے ہیں، اور اس حالت میں بارگاہ الہی میں پیش ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ساری زمین بھر کر مغفرت کے خزانے لے کر تیرے پاس آؤں. اللہ. علماء نے لکھا ہے کہ یہ حدیث انسان کو امید دلانے کے اعتبار سے بہت اعلیٰ اور شاندار حدیث ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت اور بخشش فرماتے ہیں اس صفت کے اپنانے والوں. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ عذاب ٹل جاتا ہے، عذاب ٹل جاتا ہے. قرآن کریم میں سورہ انفال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ان کو اس حالت میں عذاب دے کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں، اور وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بھی نہیں ہیں کہ ان کو عذاب دیں ان کے استغفار کرنے کے باوجود، کہ وہ استغفار کر رہے ہوں اور اللہ ان کو عذاب دے دے، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ استغفار کے اور توبہ کے فوائد میں یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ عذاب الہی ٹل جاتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بھی آپ کے ذہن میں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر وہ عذاب کے آثار بھی آ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود توبہ کی وجہ سے عذاب الہی ٹل گیا. چوتھا فائدہ باران رحمت یعنی رحمتوں والی بارش کا نازل. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نوح کے اندر ذکر کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توبہ اور استغفار کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اے میری قوم اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو اور اسی سے توبہ کرو، اس کی طرف رجوع کرو. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے موسلا دھار بارش تم پر نازل کرے گا. اسی لیے جب بارشیں رکتی ہیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ جب بارش رک جائے، خدا نخواستہ قحط سالی آ جائے، خشک سالی آ جائے، تو کیا کیا جاتا ہے؟ توبہ کی جاتی ہے، استغفار کیے جاتے ہیں، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی توبہ کی جاتی ہے تاکہ باران رحمت جو رک گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بارشیں نازل ہو جائیں. مال اور اولاد میں ترقی، یہ بھی سورہ نوح کی اسی آیت کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ مال اور اولاد کے اندر ترقی ہوتی ہے کہ یمددکم باموال وبنین، کہ تم توبہ کرو اپنے پروردگار سے، اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اور اولاد میں ترقی دے. آج دنیا کے اندر ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا مال بڑھ جائے، میرا کاروبار چمک جائے، میں تاجر بن جاؤں، میں پیسے والا بن جاؤں، دولت کا انبار میرے ہاتھوں میں ہو. یہ خواہش ہر انسان کے اندر ہوتی ہے. اس خواہش کو پورا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ یہ کہ بندہ اس دولت کے پیدا کرنے والے سے لو لگا لے. سچی توبہ کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت اپنی دنیا کی بھی، صرف دنیا کی نہیں بلکہ دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی نعمتوں کے دروازے کھول دے. مال میں اولاد میں ترقی ہوتی ہے. چھٹا فائدہ یہ ہے کہ معیشت میں خوشحالی ہوتی ہے. معاشی اعتبار سے ایسا بندہ، ایسا شخص کبھی بھی تنگی کا شکار نہیں ہو سکتا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے توبہ کی. چنانچہ اسی سورہ نوح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی اسی بات کے اندر کہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین،
آگے فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ زمین سے نہریں جاری کر دے گا۔ اللہ اکبر، باغات کا پیدا ہونا، نہروں کا جاری ہونا کیا ہے؟ معیشت کی ترقی ہے۔ تو جو قوم من حیث القوم توبہ کرنے کی صفت کو اپنا لے، جو فرد من حیث الفرد توبہ کرنے کی صفت کو اپنا لے، اللہ تعالیٰ اس کے معاش کی تنگی کو دور کر دے۔ ساتواں فائدہ جسمانی قوت کے اندر اضافہ۔ اللہ تعالیٰ انسان کو صحت مند زندگی دیتے ہیں، جسمانی قوت عطا فرماتے ہیں، جسمانی توانائیاں عطا فرماتے ہیں، بیماریوں اور تکلیفوں سے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور یہ بات بھی سورہ ہود کے اندر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا۔ آگے اس کا ایک اور فائدہ ذکر یہ کیا گیا ہے کہ یزدکم قوتا الی قوتکم، کہ جو تمہاری موجودہ قوت ہے اللہ تعالیٰ اس قوت میں اور مزید اضافہ کرتے چلے جائیں گے اگر تم توبہ کرو گے۔ تو علماء نے ذکر کیا ہے کہ توبہ کا فائدہ یہ بھی انسان کو نصیب ہوتا ہے کہ جسمانی طور پر بھی انسان کسی قسم کی تنگی کا، پریشانی کا، بیماری کا شکار نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی برکت سے اس کو صحت مند اور قوت والی، توانائی والی زندگی اس کو عطا فرماتے ہیں۔ آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ ہر تنگی اور مشکل سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نکال دیتے ہیں۔ نواں فائدہ یہ ہے کہ ہر غم اور فکر سے اس کو آزاد کر دیتے ہیں۔ دسواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ یہ آٹھواں، نواں اور دسواں فائدہ تینوں ایک حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اور وہ حدیث ہے من لزم الاستغفار، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو تھام لیا، یعنی کیا مطلب؟ کثرت سے توبہ کی، کثرت سے استغفار کیا، جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ مہیا کر دیتے ہیں۔ دوسرا فائدہ، ہر غم اور فکر سے اس کو کشادگی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا فائدہ، ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ تو یہ آٹھواں، نواں اور دسواں یہ تینوں فائدے، یہ ایک حدیث ابو داؤد شریف کی جو بہت اہم حدیث ہے اور ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ استغفار اور توبہ کے فضائل میں یہ بہت اہم حدیث ہے کہ جس نے بھی استغفار کو تھام لیا، کثرت سے توبہ کرنے کی صفت کو اپنا لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر تنگی و مشکل سے اس کو نکال دیں گے، ہر غم اور فکر سے اس کو آزاد کر دیں گے، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق پہنچائیں گے جہاں سے ملنے کا اس کو گمان بھی نہیں۔ اللہ۔ 11واں فائدہ جنت میں داخلہ۔ سورہ تحریم کے دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کرو، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات، اللہ تبارک و تعالیٰ امید ہے یقیناً تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں ایسے باغات میں، یعنی جنت کے ایسے باغات میں داخل کرے گا کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں۔ تو توبہ کی برکت سے انسان کو جنت میں داخلہ نصیب ہوتا ہے۔ 12ویں صفت دل کا صاف ہونا۔ اللہ اکبر۔ انسان کے قلب میں گناہوں کی وجہ سے جو گندگی آتی رہتی ہے، گناہوں کی وجہ سے جو انسان کے قلب کے اندر گندگی آتی رہتی ہے، توبہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو پاک کر دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں، اور گناہوں کی گندگی سے جو آلودہ اس کا دل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صاف ستھرا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں ہے بندہ جب گناہ کرتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ، ایک سیاہ ڈاٹ اس کے قلب پر، اس کے دل پر لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے، گناہ سے باز آ جائے، استغفار کر لے، تو اس کا دل صاف ستھرا ہو جاتا ہے، وہ ڈاٹ، وہ نشان، وہ سیاہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ مزید گناہ کرتا ہے تو اس ڈاٹ پر مزید ڈاٹ لگتے چلے جاتے ہیں، اس نقطے پر مزید نقطے لگتے چلے جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سیاہی بڑھتے 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 اس کے پورے قلب پر حاوی ہو جاتی ہے اور اس کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی، کلا بل رَأْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ نہیں، ہرگز نہیں، جو یہ عمل کر رہے ہیں اس نے ان کے دلوں پہ زنگ چڑھا دیا ہے،
گناہ کی وجہ سے انسان کے دل پہ زنگ لگتا ہے، گناہ کی وجہ سے انسان کی روحانیت تباہ ہو جاتی ہے، گناہ کی وجہ سے انسان کی باطنی زندگی گندگی کا شکار ہو جاتی ہے، اور انسان کا قلب اور باطن ظاہر کے اعتبار سے وہ کتنا خوبصورت اور حسین اور جمیل کیوں نہ ہو، لیکن دل کے اعتبار سے وہ کالا اور سیاہ ہوتا ہے۔ توبہ کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ انسان کے دل کی سیاہی ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ 13واں فائدہ یہ ہے دل کا نرم ہونا۔ دل کا نرم ہونا، انسان جب توبہ کرتا ہے نا، کثرت سے توبہ کرتا ہے، دل میں نرمی آتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ہمارا دل سخت ہے، ان کو کہا جاتا ہے بھائی آپ دل کی سختی کو اگر دور کرنا چاہیں تو اپنے گناہوں پہ رونا سیکھ لیں، آپ کے دل میں رقت طاری ہو جائے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جالس التوابین، کثرت سے توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا کرو، ان کی ہم نشینی اختیار کیا کرو، اس لیے کہ فَإِنَّهُمْ أَرَقُّ شَيْءٍ نَفِّدَةً، وہ اپنے قلوب کے اعتبار سے، اپنے دلوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ نرم ہوتے ہیں وہ لوگ جو توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے توبہ کرنے والے دل کے اعتبار سے بہت رقیق ہوتے ہیں۔ اور 14واں فائدہ فلاح، کامیابی۔ یہ قرآن کریم میں سورہ نور کی آیت میں نے پیچھے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا یہ فائدہ ذکر کیا ہے کہ توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، کہ تم سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو تم، تاکہ اس کے بدلے میں، اس کے نتیجے میں تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو توبہ کے یہ فوائد ہیں، اور یہ بھی چند فوائد ہیں، ورنہ اس موضوع پر اگر قرآن و حدیث کی نصوص کو جمع کیے جائے تو اس پر خود مستقل کتاب کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صفت کے اپنانے پر اتنا نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں۔ بہرحال اللہ پاک ہم سب کو توبہ کی صفت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے توابین بندوں میں شامل فرمائے۔ توبہ کی اب اقسام سن لیجئے اور اس کا طریقہ سنیے کہ توبہ کی قسمیں علماء نے لکھا ہے۔ ایک توبہ کی قسم ہوتی ہے اجمالی، اور ایک ہوتی ہے تفصیلی۔ اجمالی توبہ یہ ہے کہ بندہ ایک اختصار کے ساتھ مختصر طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کرے کہ اللہ مجھ سے زندگی میں جو بھی گناہ ہوئے، ماضی کی زندگی میں جتنے بھی گناہ کیے، یا اللہ تو معاف کر۔ یہ اجمالی توبہ ہے، یعنی مختصر۔ اور ایک تفصیلی توبہ ہے کہ اب اس کے بعد تفصیلی اور عملی طور پر انسان توبہ کی تکمیل کے لیے عملی اقدامات کرے۔ مثلا تفصیلی توبہ کیا ہو سکتی ہے؟ تفصیلی توبہ یہ ہے کہ اب آپ توبہ کے بعد عملاً اقدام یہ کریں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے علیحدہ کرنے کے لیے قدم اٹھائیں، جو آپ نے اللہ سے عزم کیا ہے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، تو اب توبہ پر قائم رہیں اور عملی طور پر گناہوں سے علیحدگی اختیار کر کے یہ ثابت کریں کہ آپ کی توبہ سچی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی حقوق سے متعلق گناہ ہے، ان کی تلافی کرنا شروع کر دیں۔ کسی کا حق آپ نے دبایا ہوا ہے، کسی کو آپ نے ظلم اور زیادتی کا نشانہ بنایا ہوا ہے، کسی کی ذات کو آپ سے تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، تو آپ ان سارے کاموں کو چھوڑیں اور اپنے حقوق والے لوگوں کو راضی کریں، خوش کریں، ان کے حقوق کو ادا کریں۔ کسی کا قرضہ ہو اس کی ادائیگی کریں، کسی کا حق غصب کیا ہے اس کو ادا کریں۔ یہ سارے عملی اقدامات توبہ کے شروع کر دیں۔ فرض نمازیں اگر آپ کے ذمے ہیں اس کی قضا کرنا شروع کر دیں، اپنی نمازوں کا حساب کتاب کر کے اس کی قضاء عمری شروع کر دیں۔ قرض ہو اس کی ادائیگی کریں، آپ کے پاس کسی کی امانت ہو، آپ کے پاس کسی کا غصب کردہ مال ہو، ان کو واپس کریں۔ آپ نے کسی کے ساتھ رشتے ناطے کاٹے ہوئے ہیں، آپ کے دل میں خدا نخواستہ کسی کے لیے نفرت کے جذبات ہیں، عداوت کے جذبات ہیں، کینہ اور بغض کے جذبات ہیں، آپ کی کسی سے بات چیت بند ہے، الیک سلیک بند ہے، آپ کا اس سے رشتہ ناطہ کٹا ہوا ہے، تو یہ ساری چیزیں اب آپ جوڑنا شروع کریں، اپنے رشتوں کو جوڑنا شروع کریں، صلہ رحمی کی طرف آئیں، محبتوں کو پیدا کریں، کینہ سے اپنے دل کو پاک کریں، بغض سے اپنے دل کو پاک کریں۔ یہ عملی اقدام ہے۔ لوگوں کے مالوں عزتوں میں جو ظلم اور حق تلفیاں کی ہیں ان سب کی ادائیگی کریں، مصالحت کریں، لوگوں کو راضی رکھیں، اللہ کو بھی راضی کریں، مخلوق کو بھی راضی کریں۔ یہ توبہ کا عملی اقدام ہے، اس کو کہتے ہیں تفصیلی توبہ۔ تو دیکھیں، ایک بندہ انسان یہ کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں آئندہ کبھی بھی نہیں کروں گا، یہ اجمالی توبہ ہے۔ اور توبہ کو ثابت کر کے دکھانا، عملی اقدام کرنا، اس کو تفصیلی توبہ ہے۔ اب یہ کیسے توبہ کی جائے؟ اس کا بہت آسان سا طریقہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جس کا توبہ کرنے کا ارادہ ہو اس کے لیے ادب یہ ہے، اس کے لیے شریعت کا ادب یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی جسمانی نظافت و صفائی ستھرائی کا اہتمام کرے، یعنی غسل کرے۔ اور صوفیہ نے اس کو لکھا ہے غسل توبہ، غسل توبہ۔
ایک غسل جنابت ہوتا ہے، ایک غسل ٹھنڈک کا غسل ہوتا ہے، مختلف غسل کی قسمیں، غسل کی ایک قسم غسل توبہ بھی ہے۔ اس نیت سے غسل کریں کہ یا اللہ میں اپنی جسمانی صفائی ستھرائی کا خیال کر رہا ہوں اور اپنی جسمانی نظافت کا اہتمام کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں اپنے قلب اور باطن کو پاک کرنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ میں اپنے جسم کو پاک کر رہا ہوں، تو میرے قلب کو پاک کر دے۔ اس نیت کو لے کر آپ غسل کریں، کپڑے پہنیں اچھے اور خوشبو لگائیں، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ، نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی زندگی بھر کے جتنے بھی گناہ ہیں ان کو یاد کر کے شرمندگی اور ندامت کے ساتھ توبہ کریں۔ اور وہ مختصر سے الفاظ یوں کہے جا سکتے ہیں کہ یا اللہ آج تک زندگی میں نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، ظاہری کیے ہوں، باطنی کیے ہوں، چھوٹے کیے ہوں، بڑے کیے ہوں، جان بوجھ کے کیے ہوں، بھولے سے کیے ہوں، قدیم گناہ ہوں، جدید گناہ ہوں، جتنے بھی گناہ ہیں یا اللہ ہر قسم کے گناہ، چاہے وہ حقوق اللہ سے متعلق ہوں یا حقوق العباد سے متعلق، یا اللہ تو مجھے معاف کر، میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ جملہ آپ نے کہہ دیا، آپ کی توبہ مکمل ہو گئی، آپ کی توبہ اجمالی طور پر مکمل ہو گئی۔ اب تفصیلی طور پر یعنی عملی طور پر آپ اپنے زندگی کو پلٹ کر نئی زندگی کا آغاز کر دیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جو حقوق میں نے عرض کیے ہیں ان حقوق کی ادائیگی شروع کر دیں اور آئندہ گناہوں سے باز رہیں۔ کبھی زندگی میں دوبارہ گناہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، گناہ ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دوبارہ رجوع کر کے دوبارہ معافی مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرتے رہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ دن میں 70 مرتبہ بھی گناہ کر کے توبہ کریں، اللہ 70 مرتبہ سے بھی زیادہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے۔ کتنا آسان طریقہ ہے۔ اس لیے بہرحال یہ توبہ کی اقسام اور اس توبہ کے طریقے کو سامنے رکھتے ہوئے توبہ کیجئے۔ توبہ کے کچھ اہم مبارک افضل ترین کلمات میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ ان کلمات کو اگر آپ یاد کر کے ان کے ذریعے سے توبہ کریں گی تو انشاءاللہ اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ویسے تو توبہ کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ عربی زبان میں توبہ کریں، آپ اپنی زبان میں، آپ کی کوئی بھی زبان ہو، آپ کی کوئی بھی لغت ہو، آپ اس کے اعتبار سے آپ توبہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ عربی زبان کی دعاؤں کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ مبارک کلمات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ تلقین فرمودہ ہیں، لہذا ان کے اندر توبہ کا معنی زیادہ پایا جاتا ہے اور توبہ کی قبولیت کے اور مغفرت کے خزانوں کو لوٹنے کے فوائد ان کے اندر زیادہ حاصل ہیں۔ مثلا پہلی دعا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ اس صفت کو اپنانے کے لیے بھی بہترین دعا ہے اور توبہ کی بھی بہترین دعا ہے۔ اے اللہ مجھے کثرت سے توبہ کرنے والوں اور خوب پاکی کا اہتمام کرنے والوں بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے وضو کے بعد جس نے شہادتین یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جس نے شہادتین کے بعد یعنی وضو کے بعد شہادتین کے کلمات پڑھے اور پھر یہ دعا پڑھ لی، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اللہ، تو اپنی وضو کے بعد کی دعاؤں میں اس دعا کو مستقل شامل کریں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ دوسری دعا ہے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سمندر کے جھاگ سے بھر کر بھی اگر کسی کے گناہ ہوں گے، اس کلمے کی برکت سے حدیث میں آتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تیسرے کلمات ہیں رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ اللہ اکبر۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ یہ وہ کلمات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اتنی کثرت سے پڑھا کرتے تھے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ آپ اگر کسی مجلس میں بیٹھتے تھے تو مجلس کے ختم ہونے سے پہلے میں آپ کی زبان اطہر سے ان نکلے ہوئے کلمات کی تعداد کو شمار کرتا تھا تو وہ 100 تک پہنچ جائے گا۔ یعنی کہیں بھی آپ بیٹھتے تھے آپ کی زبان سے یہ کلمات اتنی کثرت سے نکلتے تھے کہ مجلس ختم ہونے سے پہلے وہ تعداد اور وہ گنتی 100 تک پہنچ جایا کرتی تھی۔ گویا کہ ہر مجلس میں آپ 100 مرتبہ سے بھی زیادہ یہ کلمات پڑھا کرتے۔ اس لیے یہ کلمات اپنی زبان کا تکیہ کلام بنا دیں۔ تکیہ کلام کیا مطلب؟ یعنی آپ اپنی زبان پر اس کلمے کو، اس جملے کو ایسے جاری کر دیں کہ
ہر موقع پر ہر جگہ چلتے پھرتے آپ کی زبان پر یہ جملہ ہو، اٹھتے بیٹھتے، کہیں بھی کسی سے بات کرتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، کوئی کام کرتے ہوئے، خاموش زبان کے بجائے اپنی زبان کو متحرک کریں. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. اب دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کثرت سے پڑھ رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ دعا اتنی قیمتی ہے کہ اس کو صرف پڑھنے کی نہیں بلکہ کثرت سے پڑھنے کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں نصیب فرما دے. چوتھی دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ اکبر. رمضان المبارک اور رمضان کے آخری عشرے اور آخری عشرے کی طاق راتوں کے اعتبار سے بھی یہ دعا بہت ہی قیمتی ہے. ان مبارک لمحات میں جو اس وقت گزر رہے ہیں اللہ نے ہمیں نصیب کیے ہیں، اس دعا کو لازم پکڑ لیجئے، اس کو تھام لیجئے، اپنی زبان پر جاری کر دیجئے، اور اس بات کے منتظر مت رہیے کہ اس کو آپ نے صرف شب قدر میں پڑھنا ہے. بہت سے لوگ یہ دعا سمجھتے ہیں صرف شب قدر میں پڑھی جائے گی. نہیں نہیں نہیں، شب قدر میں تو یہ دعا پڑھی جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین کی ہے، لیکن ساری زندگی اس دعا کو اپنائیں. یہ اتنے چھوٹے سے کلمات لیکن اتنے جامع کلمات ہیں کہ اللہ ہو. مضمون دیکھیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر. اللہ اکبر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندہ حوالہ دیتا ہے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو مجھے معاف کر دے. بہرحال یہ 4 کلمات ہو گئے. 5واں کلمہ جس کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے، سارے استغفار کے جتنے بھی کلمے ہیں، جتنے بھی احادیث میں جملے منقول ہیں، ان سارے استغفار کے کلمات کا یہ سردار ہے. حدیث کے مطابق اگر کوئی شخص صبح یہ کلمات پڑھ لے تو شام تک اس کا اگر انتقال ہو اللہ اس کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. اور شام کو پڑھ لے اور صبح سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ عطا فرماتے ہیں. تو کوئی شخص اگر ساری زندگی اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کر لے، صبح شام کی دعاؤں میں اس کو شامل کر لے اور مستقل اس کو پڑھتا رہے صبح شام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس کو شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز فرمائے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت. اللہ اکبر، اتنا پیارا مضمون ہے. اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. بہرحال یہ استغفار کے کلمات ہیں. 5 کلمات ہو گئے. ایک چھٹا کلمہ بھی میں اور آپ کے سامنے ذکر کر دوں. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. حدیث میں یہ کلمات ذکر کیے گئے ہیں. ایک صحابی اپنے گناہوں پہ شرمندگی کے آثار لیے، اپنے گناہوں پر افسوس کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، انہوں نے اپنے گناہوں کا تذکرہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مرتبہ یہ کلمات کہو. آپ نے ان کو 3 مرتبہ یہ کلمات کہلوائے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کلمات ادا کیے. جب 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں. اللہ کھڑے ہو جاؤ، تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں. کتنے پیارے کلمات. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. اے اللہ تیری مغفرت میرے نزدیک، مغفرتک اوسع لی من ذنوبی، اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع اور کشادہ ہے. میرے گناہ زیادہ نہیں ہیں، میرے گناہ جتنے بھی زیادہ ہوں تیری مغفرت کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تیری مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے. وَرَحْمَتُكَ أَرْجَعُ عِنْدِي مِنْ عَمَلِي، اور تیری رحمت میرے نزدیک میرے اپنے عمل سے زیادہ قابل امید ہے کہ مجھے اپنے عمل پر کوئی امید نہیں ہے کہ میں اپنے عمل کی بنیاد پر بچوں گا. میرے عمل کی حیثیت ہی کیا ہے؟ یا اللہ مجھے تو تیری رحمت کا آسرا ہے کہ تو اپنے فضل سے مجھے بخش دے. بہرحال یہ مبارک چند کلمات ہیں، افضل ترین کلمات ہیں، توبہ کے کلمات ہیں. ان کلمات کو اپنا حرز جان بنائیے، اپنا ورد بنائیے، اپنی زبان پر ان کلمات کو جاری فرمائیے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان کلمات کی برکت سے ہم سب کو اپنے توبہ کرنے والے بندوں میں شامل کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے توابین بندوں میں شامل فرمائے. اب دعا کر لیجئے اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ بھی کہا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्रु कुल्लुहु या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। या अल्लाह अपने फजल व करम से हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। हम तौबा करते हैं अपनी जानिब से और सारी उम्मत की जानिब से। या अल्लाह हम सब की तौबा को कबूल फरमा, अपनी सच्ची तौबा करने वाले बंदों में हम सबको शामिल फरमा। अल्लाह अपने तव्वाबीन बंदों में हमें शामिल फरमा। या अल्लाह ये सिफत हम सबको नसीब फरमा। या अल्लाह ये तौबा की सिफत हम सबको नसीब फरमा। खूब कसरत से तौबा करने की, बार बार तौबा करने की हमें तौफीक नसीब फरमा। ए रब्बे करीम हम सबको अपने गुनाहों का एहसास अता फरमा, शर्मिंदगी और निदामत अता फरमा, सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा। ए रब्बे करीम हम सबको तौबा की हकीकत नसीब फरमा, तौबा की हकीकत। या अल्लाह हम तौबा की हकीकत से दूर हैं। हम ज़बान से तौबा तो कर रहे होते हैं लेकिन दिल हमारे साथ नहीं होता, हमारा अज़म हमारे साथ नहीं होता, हमें अपने किए पे शर्मिंदगी नहीं होती। अल्लाह हमें तौबा की हकीकत नसीब फरमा। अल्लाह तौबा की जो शराइत हमने सुनी है, अल्लाह इन शराइत का लिहाज रखते हुए हमें सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा, बार बार तौबा की तौफीक अता फरमा, सारी ज़िंदगी इस सिफत को अपनाने की तौफीक अता फरमा। ए रब्बे करीम अपने फजल व करम से तौबा करने की बरकत से, या अल्लाह इस्तिग़फ़ार करने की बरकत से जो तू दुनिया और आखिरत में इनामात अता करता है, फ़ज़ाइल अता करता है, फ़वाइद अता करता है, मनाफ़े अता करता है। अल्लाह हम सबको बावजूद इसके कि हम मुस्तहिक़ तो नहीं हैं, लेकिन तू अपने फजल से हमें ये सिफत नसीब, हमें ये सारे इनामात नसीब फरमा दे। अल्लाह ये सारे फ़वाइद हमें नसीब फरमा दे। बिलखुसूस ए रब्बे करीम हम सबको अपनी महबूबियत का शरफ अता फरमा दे। अल्लाह हम सबको अपनी मोहब्बत नसीब फरमा, हमें अपना मुहिब भी बना और महबूब भी बना। ए रब्बे करीम हमें अपना मुहिब भी बना और महबूब भी बना। अपनी मोहब्बत नसीब फरमा, अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब फरमा। अल्लाह फ़िक्र आखिरत नसीब फरमा। या अल्लाह मरने से पहले मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमा। हर किस्म के हादिसात और सानेहात से हमारी हिफाजत फरमा। तमाम मकासिद हसना की तकमील फरमा, तमाम हाजात दीनिया और दुनियाविया की तकमील फरमा। अल्लाह तमाम सुनने वालों और तमाम सुनने वालियों की या अल्लाह मग़फ़िरत फरमा। सबको इस सिफत से नवाज दे। सबके दिलों में जो अज़ाइम हैं, सबके दिलों में जो आरज़ुएं और नेक तमन्नाएं हैं, अपने मुस्तक़बिल के या अल्लाह मुस्तक़बिल के हवाले से जो नेक इरादे हैं, अल्लाह तमाम सुनने वालों और तमाम सुनने वालियों को या रब्ब करीम अपने फजल करम से सबको उनके तमाम जायज़ मकासद में कामयाबी नसीब फरमा। सबकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा, सबके मसाइल हल फरमा, सबको आफियत और सुकून की ज़िंदगी अता फरमा, हयात तय्यबा नसीब फरमा। और महज अपने फजल करम से क़यामत के दिन बग़ैर किसी हिसाब और किताब के हम सबको जन्नत में दाखिला नसीब फरमा। या अल्लाह रमज़ान की बरकतें नसीब फरमा। तरावीह और रोज़े को, ज़िक्र को, तिलावत को, आमाल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह और कसरत से और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की और आमाल की या अल्लाह हमें तौफीक नसीब फरमा। रमज़ान मुबारक की कीमत या अल्लाह रमज़ान मुबारक की कीमत को हमें वसूल करने की तौफीक अता फरमा, हमें इसका कदरदान बना। आज से पहले या अल्लाह रमज़ान कितनी ज़िंदगी के अंदर आए, गुजर गए, हमने उनको ज़ाय कर दिया। अल्लाह इस रमज़ान को हमें ज़ाय न करने दे, हमें इसको कदरदानी के साथ गुजारने की तौफीक अता फरमा। ए रब्बे करीम महज अपने फजल करम से रमज़ानुल मुबारक की या अल्लाह शब कदर हमें नसीब फरमा। या अल्लाह शब कदर नसीब फरमा, महरूम होने वाले बंदों में हमें शामिल न फरमा। महज अपने फजल करम से हमारी तमाम दुआओं को या अल्लाह तू कबूल फरमा। या अल्लाह कबूल फरमा, या अल्लाह कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या। जी मैं अपनी बात को दोबारा शुरू करता हूँ, दरमियान में क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। जी तौबा के फ़ज़ाइल और फ़वाइद ज़िक्र किए जा रहे थे। तौबा की फ़जीलत में सबसे बड़ी फ़जीलत और सबसे अहम फ़जीलत मैंने अर्ज़ कर दी कि अल्लाह तबारक व तआला की महबूबियत, इंसान को अल्लाह तबारक व तआला का
محبوب ہونے کا انعام ملتا ہے۔ اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ سارے انعامات میں سب سے بڑا انعام ہے جو ان صفات کے اختیار کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ یعنی اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہے ان صفات کا کہ بندہ خالق کائنات کا محبوب بن جاتا ہے۔ خالق کائنات کا محبوب بننا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ دوسری چیز ہے مغفرت اور بخشش، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے بھی قرآن کریم کی کئی نصوص آیات آپ کے سامنے ذکر کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ کوئی توبہ تو کرے، مغفرت اور بخشش کا انعام انسان کو ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے من استغفر اللہ غفر لہ، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جس نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مانگی اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ اسی طرح ایک حدیث قدسی ہے، بڑی پیاری حدیث ترمذی شریف کے اندر ہے، بہت ہی شاندار حدیث، کتنا پیارا مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی صفت نصیب فرما دے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک، تو جب تک مجھ سے دعا مانگتا رہے گا، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے معافی کی امید رکھے گا، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ علامہ کان فیکا، چاہے تیرے اندر کوئی بھی گناہ، اللہ اکبر، خواہ تو کوئی بھی گناہ کرے میں تجھے معاف کرتا رہوں گا جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے پر امید رہے۔ پھر فرمایا یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت مانگے تو میں تجھے معاف کر دوں گا، اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں کسی کا جواب دے تھوڑی ہوں کہ کیوں معاف کیا۔ اللہ پھر فرمایا یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو ساری زمین بھر کر خطائیں لے کر آئے اور مجھ سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، ساری زمین بھر کر، آپ اندازہ کیجئے ساری کائنات کی زمین بھر کر اس نے گناہ کیے ہیں، اور اس حالت میں بارگاہ الہی میں پیش ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ساری زمین بھر کر مغفرت کے خزانے لے کر تیرے پاس آؤں۔ اللہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ حدیث انسان کو امید دلانے کے اعتبار سے بہت اعلیٰ اور شاندار حدیث ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت اور بخشش فرماتے ہیں اس صفت کے اپنانے والوں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ عذاب ٹل جاتا ہے، عذاب ٹل جاتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ انفال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ان کو اس حالت میں عذاب دے کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں، اور وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بھی نہیں ہیں کہ ان کو عذاب دیں ان کے استغفار کرنے کے باوجود، کہ وہ استغفار کر رہے ہوں اور اللہ ان کو عذاب دے دے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ استغفار کے اور توبہ کے فوائد میں یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ عذاب الہی ٹل جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بھی آپ کے ذہن میں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر وہ عذاب کے آثار بھی آ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود توبہ کی وجہ سے عذاب الہی ٹل گیا۔ چوتھا فائدہ باران رحمت یعنی رحمتوں والی بارش کا نازل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نوح کے اندر ذکر کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توبہ اور استغفار کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اے میری قوم اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو اور اسی سے توبہ کرو، اس کی طرف رجوع کرو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے موسلا دھار بارش تم پر نازل کرے گی۔ اسی لیے جب بارشیں رکتی ہیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ جب بارش رک جائے، خدا نخواستہ قحط سالی آ جائے، خشک سالی آ جائے تو کیا کیا جاتا ہے؟ توبہ کی جاتی ہے، استغفار کیے جاتے ہیں، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی توبہ کی جاتی ہے تاکہ باران رحمت جو رک گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بارشیں نازل ہو جائیں۔ مال اور اولاد میں ترقی، یہ بھی سورہ نوح کی اسی آیت کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ مال اور اولاد کے اندر ترقی ہوتی ہے کہ یمددکم باموال وبنین، کہ تم توبہ کرو اپنے پروردگار سے، اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اور اولاد میں ترقی دے گا۔
آج دنیا کے اندر ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا مال بڑھ جائے، میرا کاروبار چمک جائے، میں تاجر بن جاؤں، میں پیسے والا بن جاؤں، دولت کا انبار میرے ہاتھوں میں ہو۔ یہ خواہش ہر انسان کے اندر ہوتی ہے۔ اس خواہش کو پورا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ یہ کہ بندہ اس دولت کے پیدا کرنے والے سے لو لگا لے۔ سچی توبہ کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت اپنی دنیا کی بھی، صرف دنیا کی نہیں بلکہ دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی نعمتوں کے دروازے کھول دے، مال میں، اولاد میں ترقی ہوتی ہے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ معیشت میں خوشحالی ہوتی ہے۔ معاشی اعتبار سے ایسا بندہ، ایسا شخص کبھی بھی تنگی کا شکار نہیں ہو سکتا جس نے اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کر کے توبہ کی۔ چنانچہ اسی سورہ نوح کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی اسی بات کے اندر کہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، آگے فرمایا ویجعل لکم جنات، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ زمین سے نہریں جاری کر دے گا۔ اللہ اکبر، باغات کا پیدا ہونا، نہروں کا جاری ہونا کیا ہے؟ معیشت کی ترقی ہے۔ تو جو قوم من حیث القوم توبہ کرنے کی صفت کو اپنا لے، جو فرد من حیث الفرد توبہ کرنے کی صفت کو اپنا لے، اللہ تعالیٰ اس کے معاش کی تنگی کو دور کر دے۔ ساتواں فائدہ جسمانی قوت کے اندر اضافہ۔ اللہ تعالیٰ انسان کو صحت مند زندگی دیتے ہیں، جسمانی قوت عطا فرماتے ہیں، جسمانی توانائیاں عطا فرماتے ہیں، بیماریوں اور تکلیفوں سے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور یہ بات بھی سورہ ہود کے اندر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا۔ آگے اس کا ایک اور فائدہ ذکر یہ کیا گیا ہے کہ یزدکم قوتا الی قوتکم، کہ جو تمہاری موجودہ قوت ہے اللہ تعالیٰ اس قوت میں اور مزید اضافہ کرتے چلے جائیں گے اگر تم توبہ کرو گے۔ تو علماء نے ذکر کیا ہے کہ توبہ کا فائدہ یہ بھی انسان کو نصیب ہوتا ہے کہ جسمانی طور پر بھی انسان کسی قسم کی تنگی کا، پریشانی کا، بیماری کا شکار نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی برکت سے اس کو صحت مند اور قوت والی، توانائی والی زندگی اس کو عطا فرماتے ہیں۔ آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ ہر تنگی اور مشکل سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نکال دیتے ہیں۔ نواں فائدہ یہ ہے کہ ہر غم اور فکر سے اس کو آزاد کر دیتے ہیں۔ دسواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ یہ آٹھواں، نواں اور دسواں فائدہ تینوں ایک حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اور وہ حدیث ہے من لزم الاستغفار، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو تھام لیا، یعنی کیا مطلب؟ کثرت سے توبہ کی، کثرت سے استغفار کیا، جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ مہیا کر دیتے ہیں۔ دوسرا فائدہ، ہر غم اور فکر سے اس کو کشادگی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا فائدہ، ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہ۔ تو یہ آٹھواں، نواں اور دسواں تینوں فائدے، یہ ایک حدیث ابو داؤد شریف کی جو بہت اہم حدیث ہے اور ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ استغفار اور توبہ کے فضائل میں یہ بہت اہم حدیث ہے کہ جس نے بھی استغفار کو تھام لیا، کثرت سے توبہ کرنے کی صفت کو اپنا لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر تنگی و مشکل سے اس کو نکال دیں گے، ہر غم اور فکر سے اس کو آزاد کر دیں گے، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق پہنچائیں گے جہاں سے ملنے کا اس کو گمان بھی نہیں۔ اللہ۔ 11واں فائدہ، جنت میں داخلہ۔ سورہ تحریم کے دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کرو، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات، اللہ تبارک و تعالیٰ امید ہے یقیناً تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں ایسے باغات میں، یعنی جنت کے ایسے باغات میں داخل کرے گا کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں۔ تو توبہ کی برکت سے انسان کو جنت میں داخلہ نصیب ہوتا ہے۔ 12ویں صفت، دل کا صاف ہونا۔ اللہ اکبر۔ انسان کے قلب میں گناہوں کی وجہ سے جو گندگی آتی رہتی ہے، گناہوں کی وجہ سے جو انسان کے قلب کے اندر گندگی آتی رہتی ہے، توبہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو پاک کر دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں، اور گناہوں کی گندگی سے جو آلودہ اس کا دل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صاف ستھرا کر دیتے ہیں۔
چنانچہ حدیث میں ہے بندہ جب گناہ کرتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ، ایک سیاہ ڈاٹ اس کے قلب پر، اس کے دل پر لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے، گناہ سے باز آ جائے، استغفار کر لے، تو اس کا دل صاف ستھرا ہو جاتا ہے، وہ ڈاٹ، وہ نشان، وہ سیاہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ مزید گناہ کرتا ہے تو اس ڈاٹ پر مزید ڈاٹ لگتے چلے جاتے ہیں، اس نقطے پر مزید نقطے لگتے چلے جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سیاہی بڑھتے اس کے پورے قلب پر حاوی ہو جاتی ہے اور اس کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی، کلا بل رَأْنَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ نہیں، ہرگز نہیں، جو یہ عمل کر رہے ہیں اس نے ان کے دلوں پہ زنگ چڑھا دیا ہے۔ گناہ کی وجہ سے انسان کے دل پہ زنگ لگتا ہے، گناہ کی وجہ سے انسان کی روحانیت تباہ ہو جاتی ہے، گناہ کی وجہ سے انسان کی باطنی زندگی گندگی کا شکار ہو جاتی ہے، اور انسان کا قلب اور باطن ظاہر کے اعتبار سے وہ کتنا خوبصورت اور حسین و جمیل کیوں نہ ہو، لیکن دل کے اعتبار سے وہ کالا اور سیاہ ہوتا ہے۔ توبہ کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ انسان کے دل کی سیاہی ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ 13واں فائدہ یہ ہے دل کا نرم ہونا۔ دل کا نرم ہونا، انسان جب توبہ کرتا ہے نا، کثرت سے توبہ کرتا ہے، دل میں نرمی آتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ہمارا دل سخت ہے، ان کو کہا جاتا ہے بھائی آپ دل کی سختی کو اگر دور کرنا چاہیں تو اپنے گناہوں پہ رونا سیکھ لیں، آپ کے دل میں رقت طاری ہو جائے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جالس التوابین، کثرت سے توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا کرو، ان کی ہم نشینی اختیار کیا کرو، اس لیے کہ فإنہم ارق شیء نفدۃ، وہ اپنے قلوب کے اعتبار سے، اپنے دلوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ نرم ہوتے ہیں وہ لوگ جو توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے توبہ کرنے والے دل کے اعتبار سے بہت رقیق ہوتے ہیں۔ اور 14واں فائدہ فلاح، کامیابی۔ یہ قرآن کریم میں سورہ نور کی آیت میں نے پیچھے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا یہ فائدہ ذکر کیا ہے کہ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، کہ تم سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو تم، تاکہ اس کے بدلے میں، اس کے نتیجے میں تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو توبہ کے یہ فوائد ہیں، اور یہ بھی چند فوائد ہیں، ورنہ اس موضوع پر اگر قرآن و حدیث کی نصوص کو جمع کیے جائے تو اس پر خود مستقل کتاب کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صفت کے اپنانے پر اتنا نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں۔ بہرحال اللہ پاک ہم سب کو توبہ کی صفت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے توابین بندوں میں شامل فرمائے۔ توبہ کی اب اقسام سن لیجئے اور اس کا طریقہ سنیے کہ توبہ کی قسمیں علماء نے لکھا ہے، ایک توبہ کی قسم ہوتی ہے اجمالی اور ایک ہوتی ہے تفصیلی۔ اجمالی توبہ یہ ہے کہ بندہ ایک اختصار کے ساتھ مختصر طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کرے کہ اللہ مجھ سے زندگی میں جو بھی گناہ ہوئے، ماضی کی زندگی میں جتنے بھی گناہ کیے، یا اللہ تو معاف کر۔ یہ اجمالی توبہ ہے، یعنی مختصر۔ اور ایک تفصیلی توبہ ہے کہ اب اس کے بعد تفصیلی اور عملی طور پر انسان توبہ کی تکمیل کے لیے عملی اقدامات کرے۔ مثلا تفصیلی توبہ کیا ہو سکتی ہے؟ تفصیلی توبہ یہ ہے کہ اب آپ توبہ کے بعد عملاً اقدام یہ کریں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے علیحدہ کرنے کے لیے قدم اٹھائیں، جو آپ نے اللہ سے عزم کیا ہے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، تو اب توبہ پر قائم رہیں اور عملی طور پر گناہوں سے علیحدگی اختیار کر کے یہ ثابت کریں کہ آپ کی توبہ سچی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی حقوق سے متعلق گناہ ہے، ان کی تلافی کرنا شروع کر دیں۔ کسی کا حق آپ نے دبایا ہوا ہے، کسی کو آپ نے ظلم اور زیادتی کا نشانہ بنایا ہوا ہے، کسی کی ذات کو آپ سے تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، تو آپ ان سارے کاموں کو چھوڑیں اور اپنے حقوق والے لوگوں کو راضی کریں، خوش کریں، ان کے حقوق کو ادا کریں۔ کسی کا قرضہ ہو اس کی ادائیگی کریں، کسی کا حق غصب کیا ہے اس کو ادا کریں۔ یہ سارے عملی اقدامات توبہ کے شروع کر دیں۔ فرض نمازیں اگر آپ کے ذمے ہیں، اس کی قضا کرنا شروع کر دیں، اپنی نمازوں کا حساب کتاب کر کے اس کی قضاء عمری شروع کر دیں۔ قرض ہو اس کی ادائیگی کریں، آپ کے پاس کسی کی امانت ہو، آپ کے پاس کسی کا غصب کردہ مال ہو، ان کو واپس کریں۔ آپ نے کسی کے ساتھ رشتے ناطے کاٹے ہوئے ہیں، آپ کے دل میں خدا نخواستہ کسی کے لیے نفرت کے جذبات ہیں، عداوت کے جذبات ہیں، کینہ اور بغض کے جذبات ہیں،
آپ کی کسی سے بات چیت بند ہے، الیک سلیک بند ہے، آپ کا اس سے رشتہ ناتا کٹا ہوا ہے، تو یہ ساری چیزیں اب آپ جوڑنا شروع کریں، اپنے رشتوں کو جوڑنا شروع کریں، صلہ رحمی کی طرف آئیں، محبتوں کو پیدا کریں، کینے سے اپنے دل کو پاک کریں، بغض سے اپنے دل کو پاک کریں۔ یہ عملی اقدام ہے۔ لوگوں کے مالوں عزتوں میں جو ظلم اور حق تلفیاں کی ہیں ان سب کی ادائیگی کریں، مصالحت کریں، لوگوں کو راضی رکھیں، اللہ کو بھی راضی کریں، مخلوق کو بھی راضی کریں۔ یہ توبہ کا عملی اقدام ہے، اس کو کہتے ہیں تفصیلی توبہ۔ تو دیکھیں، ایک بندہ انسان یہ کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں آئندہ کبھی بھی نہیں کروں گا، یہ اجمالی توبہ ہے، اور توبہ کو ثابت کر کے دکھانا، عملی اقدام کرنا، اس کو تفصیلی توبہ ہے۔ اب یہ کیسے توبہ کی جائے؟ اس کا بہت آسان سا طریقہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جس کا توبہ کرنے کا ارادہ ہو اس کے لیے ادب یہ ہے، اس کے لیے شریعت کا ادب یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی جسمانی نظافت و صفائی ستھرائی کا اہتمام کرے، یعنی غسل کرے۔ اور صوفیہ نے اس کو لکھا ہے غسل توبہ۔ غسل توبہ، ایک غسل جنابت ہوتا ہے، ایک غسل ٹھنڈک کا غسل ہوتا ہے، مختلف غسل کی قسمیں، غسل کی ایک قسم غسل توبہ بھی ہے۔ اس نیت سے غسل کریں کہ یا اللہ میں اپنی جسمانی صفائی ستھرائی کا خیال کر رہا ہوں اور اپنی جسمانی نظافت کا اہتمام کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں اپنے قلب اور باطن کو پاک کرنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ میں اپنے جسم کو پاک کر رہا ہوں، تو میرے قلب کو پاک کر دے۔ اس نیت کو لے کر آپ غسل کریں، کپڑے پہنیں اچھے اور خوشبو لگائیں، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں اللہ کی حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ، نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی زندگی بھر کے جتنے بھی گناہ ہیں ان کو یاد کر کے شرمندگی اور ندامت کے ساتھ توبہ کریں۔ اور وہ مختصر سے الفاظ یوں کہے جا سکتے ہیں کہ یا اللہ آج تک زندگی میں نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، ظاہری کیے ہوں، باطنی کیے ہوں، چھوٹے کیے ہوں، بڑے کیے ہوں، جان بوجھ کے کیے ہوں، بھولے سے کیے ہوں، قدیم گناہ ہوں، جدید گناہ ہوں، جتنے بھی گناہ ہیں یا اللہ ہر قسم کے گناہ، چاہے وہ حقوق اللہ سے متعلق ہوں یا حقوق لباس سے متعلق، یا اللہ تو مجھے معاف کر، میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ جملہ آپ نے کہہ دیا، آپ کی توبہ مکمل ہو گئی، آپ کی توبہ اجمالی طور پر مکمل ہو گئی۔ اب تفصیلی طور پر یعنی عملی طور پر آپ اپنے زندگی کو پلٹ کر نئی زندگی کا آغاز کر دیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جو حقوق میں نے عرض کیے ہیں ان حقوق کی ادائیگی شروع کر دیں اور آئندہ گناہوں سے باز رہیں۔ کبھی زندگی میں دوبارہ گناہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، گناہ ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دوبارہ رجوع کر کے دوبارہ معافی مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرتے رہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ دن میں 70 مرتبہ بھی گناہ کر کے توبہ کریں، اللہ 70 مرتبہ سے بھی زیادہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے۔ کتنا آسان طریقہ ہے۔ اس لیے بہرحال یہ توبہ کی اقسام اور اس توبہ کے طریقے کو سامنے رکھتے ہوئے توبہ کیجیے۔ توبہ کے کچھ اہم مبارک افضل ترین کلمات میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ ان کلمات کو اگر آپ یاد کر کے ان کے ذریعے سے توبہ کریں گی تو انشاءاللہ اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ویسے تو توبہ کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ عربی زبان میں توبہ کریں، آپ اپنی زبان میں، آپ کی کوئی بھی زبان ہو، آپ کی کوئی بھی لغت ہو، آپ اس کے اعتبار سے آپ توبہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ عربی زبان کی دعاؤں کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ مبارک کلمات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ تلقین فرمودہ ہیں، لہذا ان کے اندر توبہ کا معنی زیادہ پایا جاتا ہے، اور توبہ کی قبولیت کے اور مغفرت کے خزانوں کو لوٹنے کے فوائد ان کے اندر زیادہ حاصل ہیں۔ مثلا پہلی دعا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ اس صفت کو اپنانے کے لیے بھی بہترین دعا ہے اور توبہ کی بھی بہترین دعا ہے۔ اے اللہ مجھے کثرت سے توبہ کرنے والوں اور خوب پاکی کا اہتمام کرنے والوں بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے وضو کے بعد جس نے شہادتین یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جس نے شہادتین کے بعد یعنی وضو کے بعد شہادتین کے کلمات پڑھے اور پھر یہ دعا پڑھ لی، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اللہ، تو اپنی وضو کے بعد کی دعاؤں میں اس دعا کو مستقل شامل کریں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ دوسری دعا ہے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سمندر کے جھاگ سے بھر کر بھی اگر کسی کے گناہ ہوں گے، اس کلمے کی برکت سے حدیث میں آتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔
استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تیسرے کلمات ہیں رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ اللہ اکبر۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ یہ وہ کلمات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اتنی کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اتنی کثرت سے پڑھا کرتے تھے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ آپ اگر کسی مجلس میں بیٹھتے تھے تو مجلس کے ختم ہونے سے پہلے میں آپ کی زبان اطہر سے ان نکلے ہوئے کلمات کی تعداد کو شمار کرتا تھا تو وہ 100 تک پہنچ جائے گا۔ یعنی کہیں بھی آپ بیٹھتے تھے آپ کی زبان سے یہ کلمات اتنی کثرت سے نکلتے تھے کہ مجلس ختم ہونے سے پہلے وہ تعداد اور وہ گنتی 100 تک پہنچ جایا کرتی تھی۔ گویا کہ ہر مجلس میں آپ 100 مرتبہ سے بھی زیادہ یہ کلمات پڑھا کرتے۔ اس لیے یہ کلمات اپنی زبان کا تکیہ کلام بنا دیں۔ تکیہ کلام کیا مطلب؟ یعنی آپ اپنی زبان پر اس کلمے کو، اس جملے کو ایسے جاری کر دیں کہ ہر موقع پر، ہر جگہ چلتے پھرتے آپ کی زبان پر یہ جملہ ہو، اٹھتے بیٹھتے، کہیں بھی کسی سے بات کرتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، کوئی کام کرتے ہوئے، خاموش زبان کے بجائے اپنی زبان کو متحرک کریں۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ اب دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کثرت سے پڑھ رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ دعا اتنی قیمتی ہے کہ اس کو صرف پڑھنے کی نہیں بلکہ کثرت سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ چوتھی دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ اکبر۔ رمضان المبارک اور رمضان کے آخری عشرے اور آخری عشرے کی طاق راتوں کے اعتبار سے بھی یہ دعا بہت ہی قیمتی ہے۔ ان مبارک لمحات میں جو اس وقت گزر رہے ہیں اللہ نے ہمیں نصیب کیے ہیں، اس دعا کو لازم پکڑ لیجئے، اس کو تھام لیجئے، اپنی زبان پر جاری کر دیجئے، اور اس بات کے منتظر مت رہیے کہ اس کو آپ نے صرف شب قدر میں پڑھنا ہے۔ بہت سے لوگ یہ دعا سمجھتے ہیں صرف شب قدر میں پڑھی جائے گی۔ نہیں، شب قدر میں تو یہ دعا پڑھی جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین کی ہے، لیکن ساری زندگی اس دعا کو اپنائیں۔ یہ اتنے چھوٹے سے کلمات لیکن اتنے جامع کلمات ہیں کہ اللہ مضمون دیکھیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندہ حوالہ دیتا ہے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ بہرحال یہ 4 کلمات ہو گئے۔ 5واں کلمہ جس کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے، سارے استغفار کے جتنے بھی کلمے ہیں، جتنے بھی احادیث میں جملے منقول ہیں، ان سارے استغفار کے کلمات کا یہ سردار ہے۔ حدیث کے مطابق اگر کوئی شخص صبح یہ کلمات پڑھ لے تو شام تک اس کا اگر انتقال ہو اللہ اس کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ اور شام کو پڑھ لے اور صبح سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ تو کوئی شخص اگر ساری زندگی اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کر لے، صبح شام کی دعاؤں میں اس کو شامل کر لے اور مستقل اس کو پڑھتا رہے صبح شام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس کو شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز فرمائے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت۔ اللہ اکبر، اتنا پیارا مضمون ہے۔ اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ بہرحال یہ استغفار کے کلمات ہیں۔ 5 کلمات ہو گئے۔ ایک چھٹا کلمہ بھی میں اور آپ کے سامنے ذکر کر دوں، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ حدیث میں یہ کلمات ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک صحابی اپنے گناہوں پہ شرمندگی کے آثار لیے، اپنے گناہوں پر افسوس کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، انہوں نے اپنے گناہوں کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مرتبہ یہ کلمات کہو۔ آپ نے ان کو 3 مرتبہ یہ کلمات کہلوائے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کلمات ادا کیے۔ جب 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ اللہ کھڑے ہو جاؤ، تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ کتنے پیارے کلمات۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ اے اللہ تیری مغفرت میرے نزدیک میرے
مغفرتک اوسع لی من ذنوبی، اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع اور کشادہ ہے، میرے گناہ زیادہ نہیں ہیں، میرے گناہ جتنے بھی زیادہ ہوں تیری مغفرت کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تیری مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے۔ وَرَحْمَتُكَ أَرْجَى عِنْدِي مِنْ عَمَلِي، اور تیری رحمت میرے نزدیک میرے اپنے عمل سے زیادہ قابل امید، کہ مجھے اپنے عمل پر کوئی امید نہیں ہے کہ میں اپنے عمل کی بنیاد پر بچوں گا، میرے عمل کی حیثیت ہی کیا ہے، یا اللہ مجھے تو تیری رحمت کا آسرا ہے کہ تو اپنے فضل سے مجھے بخش دے۔ بہرحال یہ مبارک چند کلمات ہیں، افضل ترین کلمات ہیں، توبہ کے کلمات ہیں، ان کلمات کو اپنا حرز جان بنائیے، اپنا ورد بنائیے، اپنی زبان پر ان کلمات کو جاری فرمائیے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان کلمات کی برکت سے ہم سب کو اپنے توبہ کرنے والے بندوں میں شامل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے توابین بندوں میں شامل فرمائے۔ اب دعا کر لیجئے اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ بھی کہا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم توبہ کرتے ہیں اپنی جانب سے اور ساری امت کی جانب سے، یا اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما، اپنی سچی توبہ کرنے والے بندوں میں ہم سب کو شامل فرما، اے اللہ اپنے توابین بندوں میں ہمیں شامل فرما، یا اللہ یہ صفت ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ یہ توبہ کی صفت ہم سب کو نصیب فرما، خوب کثرت سے توبہ کرنے کی، بار بار توبہ کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے رب کریم ہم سب کو اپنے گناہوں کا احساس عطا فرما، شرمندگی اور ندامت عطا فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم ہم سب کو توبہ کی حقیقت نصیب فرما، توبہ کی حقیقت، یا اللہ ہم توبہ کی حقیقت سے دور ہیں، ہم زبان سے توبہ تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن دل ہمارے ساتھ نہیں ہوتا، ہمارا عزم ہمارے ساتھ نہیں ہوتا، ہمیں اپنے کیے پہ شرمندگی نہیں ہوتی۔ اے اللہ ہمیں توبہ کی حقیقت نصیب فرما، اے اللہ توبہ کی جو شرائط ہم نے سنی ہیں، اے اللہ ان شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، بار بار توبہ کی توفیق عطا فرما، ساری زندگی اس صفت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم اپنے فضل و کرم سے توبہ کرنے کی برکت سے، یا اللہ استغفار کرنے کی برکت سے جو تو دنیا اور آخرت میں انعامات عطا کرتا ہے، فضائل عطا کرتا ہے، فوائد عطا کرتا ہے، منافع عطا کرتا ہے، اللہ ہم سب کو باوجود اس کے کہ ہم مستحق تو نہیں ہیں لیکن تو اپنے فضل سے ہمیں یہ صفت نصیب، ہمیں یہ سارے انعامات نصیب فرما دے، اے اللہ یہ سارے فوائد ہمیں نصیب فرما دے۔ بالخصوص اے رب کریم ہم سب کو اپنی محبوبیت کا شرف عطا فرما دے، اے اللہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما، ہمیں اپنا محب بھی بنا اور محبوب بھی بنا، اے رب کریم ہمیں اپنا محب بھی بنا اور محبوب بھی بنا، اپنی محبت نصیب فرما، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، اے اللہ فکر آخرت نصیب فرما، یا اللہ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کے حادثات و سانحات سے ہماری حفاظت فرما، تمام مقاصد حسنہ کی تکمیل فرما، تمام حاجات دینیہ اور دنیویہ کی تکمیل فرما، اے اللہ تمام سننے والوں اور تمام سننے والیوں کی یا اللہ مغفرت فرما، سب کو اس صفت سے نواز دے، سب کے دلوں میں جو عزائم ہیں، سب کے دلوں میں جو آرزویں اور نیک تمنائیں ہیں، اپنے مستقبل کے یا اللہ مستقبل کے حوالے سے جو نیک ارادے ہیں، اے اللہ تمام سننے والوں اور تمام سننے والیوں کو یا رب کریم اپنے فضل و کرم سے سب کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، سب کے مسائل حل فرما، سب کو عافیت اور سکون کی زندگی عطا فرما، حیات طیبہ نصیب فرما، اور محض اپنے فضل و کرم سے قیامت کے دن بغیر کسی حساب اور کتاب کے ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ یا اللہ رمضان کی برکتیں نصیب فرما، تراویح اور روزے کو، ذکر کو، تلاوت کو، اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ اور کثرت سے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کی اور اعمال کی یا اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما۔ رمضان المبارک کی قیمت یا اللہ رمضان المبارک کی قیمت کو ہمیں وصول کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس کا قدردان بنا،
آج سے پہلے یا اللہ رمضان کتنی زندگی کے اندر آئے گزر گئے، ہم نے ان کو ضائع کر دیا۔ اے اللہ اس رمضان کو ہمیں ضائع نہ کرنے دے، ہمیں اس کو قدردانی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم محض اپنے فضل و کرم سے رمضان المبارک کی یا اللہ شب قدر ہمیں نصیب فرما، یا اللہ شب قدر نصیب فرما، محروم ہونے والے بندوں میں ہمیں شامل نہ فرما۔ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام دعاؤں کو یا اللہ تو قبول فرما، یا اللہ قبول فرما، یا اللہ قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا